لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ برپا ہے، اس وجہ سے کہ وہ صاف مظلوم ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ ان ناتوانوں کو نصرت دے ڈالنے پر قادر ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے بغیر کسی حق کے. إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، سوائے اس بات پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر کہیں اللہ کی یہ سنت نہ ہوتی کہ وہ کچھ لوگوں کو کچھ کے ذریعے سے دفع کر دیا کرتا. لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو منظم ہو جاتی، کر دی جاتی عبادت کی جگہیں، گرجے، عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ کا بہت ذکر ہوتا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ضرور نصرت دے گا ان کی جو اللہ کو نصرت دیں گے. إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، یقین کر لو اللہ طاقتور ہے، غلبے والا ہے. الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، ایسے لوگ کہ جن کو کبھی اگر زمین میں طاقت دے دیں، اقاموا الصلاۃ، تو وہ نماز قائم کروائیں گے. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں گے، دلوائیں گے. وأمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے. وللہ عاقبۃ الامور، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے. وإن يكذبوك، اور اگر یہ تجھ کو جھٹلائیں، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، تو اس سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور عاد بھی جھٹلا چکے ہیں، اور ثمود بھی جھٹلا چکے ہیں. وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم کی قوم بھی اور لوط کی قوم بھی. واصحاب مدین، اور مدین کے لوگ بھی. وکذب موسیٰ، اور موسیٰ کو بھی بہت جھٹلایا گیا. فأمليت للكافرين، تو میں ڈھیل دے دیتا رہا تھوڑی دیر کے لیے کافروں کو. ثم أخذتهم، پھر میں ان کو پکڑ لیتا. فكيف كان نكير، تو کیسی رہی میری گرفت. فكأي من قرية أهلكناها، تو کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا. وهي ظالمة، اس حال میں کہ وہ اپنے ظلم پر کمر بستہ ہے. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور اب یہ حال کہ وہ سب بستیاں اپنی چھتوں کے اوپر اونھی پڑی ہیں. وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور وہ پن گھٹ ان کا جو اب اجاڑ پڑا ہے. وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور وہ بڑا تعمیرات کا شاہکار محل جو اب کھنڈر بن چکا ہے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ، تو ان کے دل ہوتے یعقلون بها، جن سے یہ سمجھ کا کام لے لیا کرتے. اور آذان یسمعون بها، یا ان کے کان ہوتے جن سے کبھی یہ سن لیتے. فإنها لا تحمل الأبصار، بات یہ ہے کہ اندھی آنکھیں نہیں ہوتی. ولكن تحمل القلوب التي في الصدور، بلکہ اندھے وہ دل ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، انہوں نے بڑی جلدی مچا رکھی ہے تجھ سے عذاب کی. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ بالکل بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے والا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کا ایک دن، تیرے رب کے ہاں کا ایک دن، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہاری گنتی کے 1000 سالوں کے برابر ہوتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی ایسی بستیاں کہ جن کو میں نے ڈھیل دی. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظلم پہ کمر بستہ. ثُمَّ أَخَذْتُهَا، میں نے ان کو پکڑا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور پھر آخری ٹھکانہ تو ہے ہی میرے پاس. سورۃ حج سے یہ منکروں کو کی صفائی کرنا اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے. جب انکار اور رسالتوں کی تصدیق اور
رسالتوں کے ساتھ محاذ آئی، ایک خاص حد کو پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ وہ پہلے دن نہیں پکڑتا، دوسرے دن بھی نہیں پکڑتا، بہت سالوں تک، بہت دنوں تک وہ نہیں پکڑتا، جس سے انسان جرأت کرتا ہے رب کے سامنے۔ تو پھر اللہ رب العزت کا جب حساب پورا ہو جاتا ہے منکروں کے بارے میں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کی بہت بڑی صفائی کرتا ہے، 20 بار 100 بار زمین کی یہ صفائی ہو چکی ہے، البتہ گند ہے کہ پھر پڑتا ہے، اور آخر اللہ کا کوڑا اہل زمین کے سرکشوں پر پھر برستا ہے۔ شاید سے پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ جو ہے نا زمین کی صفائی کے حوالے سے اللہ رب العزت کی سنت، سورۃ قصص کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، کہ پہلی بستیوں کو تباہ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے شریعت دی۔ اس کے تحت امام ابن کثیر لکھتے ہیں تفسیر میں کہ اللہ رب العزت کی سنت جو ہے باقی تو ویسی کی ویسی ہی رہی، البتہ اس کا انداز کچھ تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد فرعون کی تباہی وہ آخری واقعہ تھا کہ جس میں تباہ کر دے، سرکشوں کو تباہ کر دینے کے لیے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آندھیاں، طوفان، کڑک، گرج اور زلزلے اور بھونچال جو ہے وہ آیا کرتے تھے، تو یہ خدائی لشکر ہوتا تھا۔ کہ خود موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ 2 فیز ہیں، ایک وہ فیز ہے جس میں خالصتاً اللہ کی طرف سے وہ بحر قلزم میں فرعون کو ایک آسمانی عذاب آفت کی صورت میں غرق کر دیا گیا۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا فیز یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہتھیار اٹھوا دی گئی۔ کہتے اس کے بعد سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پھر اب اللہ تعالیٰ کی یہ جو سنت ہے مکذبین کو ہلاک کرنے کی، اس کی ایک یہ صورت ہے کہ یہ کام اب اہل ایمان کی تلواروں سے کروایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب وہ سیلاب، وہ آفتیں، وہ طوفان نہیں، بلکہ یہ ایک شرف ہے، یہ ایک شرف ہے جو ان آخری ادوار میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے بازو کے اندر وہ قوت ڈال کر اور پھر اوپر سے اس کی نصرت دے کر تو زمین کی بارہا صفائی کروائی، اور اسی کی جانب میں یہاں پر بھی اشارہ ہے۔ بعد میں وہ کہ میں نے اس سے پہلے بھی تباہ کروائی ہیں قومیں، بستیاں جب سرکش ہو گئی تھیں، اور اس سے پہلے مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے کا حکم اور اجازت۔ البتہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ روئے زمین پر اپنی سنت پوری کروائے گا کہ اگر کہیں کوئی اقتدار مل گیا تو حق کا بول بالا ہوگا۔ یہ پھر جو ہے نا وہ اپنے محلات تعمیر کرتے نہیں پھریں گے اور اپنی موجیں اور مستیاں نہیں کرتے نہیں پھریں گے۔ اس وقت تو خیر یہ حال ہے کہ کچھ ہے بھی نہیں اور موج مستیاں ہو رہی ہیں۔ حقیقت ہے مسلمان جو ہے جوتے کھا رہے ہیں اور عیاشی کر رہے ہیں، سبحان یہ نہیں ہونا۔ لیکن اس سے پہلے مسلمانوں نے عیاشی کی ہے اس وقت جب پورے جہان میں فریڈے لہرا رہے تو یار کچھ غافل ہو گئے، کچھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ دنیا کے اندر پڑ گئے، تو محلات بنا لیے، کچھ جو ہے نا وہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر گرفتار ہو گئے۔ لیکن اس وقت جب پورے جہان میں ان کا سکہ چلتا تھا، اس وقت ایک ایسی عجیب مسلمان قوم البتہ پیدا ہوئی ہے کہ جو جوتے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں اور عیاشی کمال خوب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو آ جاتا ہے وہ صرف اسی دنیا کو اپنی کل کائنات سمجھتے ہوئے وہ ان دنیا کے جو ہے نا مزوں میں اور دنیا کے فانی جو نتائج ہیں ان کے اندر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے دین کو غالب کرواتا ہے، اور ایسی ایک جماعت بننا روئے زمین پر جس سے اللہ اپنا کام لے، یہ فرائض میں سے بڑا فرض ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ دور حاضر کے اندر اللہ رب العزت کا کیا منصوبہ ہے اور کب اللہ تعالیٰ اس امت کے حالات بدلتا ہے۔ آسمانی امت کے ساتھ معاملہ یوں چلتا ہے، جب یہ اپنے مشن پر ہوتی ہے تو آسمان کی سب قوتیں اس کی پشت پر آ جاتی ہیں۔ اس کے معاملات دیکھتے ہی دیکھتے ایسے سیدھے ہوتے ہیں
کہ دنیا بالکل دیکھتی رہ جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس کو سرخرو کر دیتا ہے، اور جب البتہ یہ اپنے مشن سے محنت کرتی ہے تو پھر اس کے جتنے اپنے وسائل ہوتے ہیں وہ بھی اس کو جواب دے جاتے ہیں۔ یہ اس دور میں یہ ایک غیر معمولی بات ہے، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ وسائل رکھنے والی یہی قوم ہے، یہ زمین کے وسط پہ بیٹھی ہے، زمین کے سب مراکز کے اندر بیٹھے ہیں، سب پانی جو ہے نا وہ اس کے یہاں سے گزرتے ہیں، سب راستے، سب روٹ دنیا کے، سب ٹریڈ جو ہے نا وہ اس کے گھروں سے ہو کے گزرتی ہے، لیکن اس کو چڑھاتی ہے اور اس کو جو ہے وہ یاد دلاتی ہے کہ کبھی زمانہ تھا کہ دنیا کے سب دریا تمہارے رخ پر بہتے تھے، اب تم دنیا کے رخ پر بہتے ہو اور ان کے اشاروں پر ناچتے ہو۔ یہ ہے اس بات کی دلیل کہ آسمانی امت کے اندر دراصل حق کی قوت ہی بولے تو پھر دنیا اس کو عزت دیتی ہے، اور تاکہ وہ بھی اپنی کر کے کھاتی ہے تو صرف اس وقت جب یہ اللہ رب العزت کی نوکری پر ہوتی ہے۔ یہ بات اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں، بس ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ اس یہ جو قطعہ ہم نے آپ کے سامنے سے پیش کیا ہے، اس کے آخری حصے پر ہے کہ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ۔ یہ جو بستیاں دفن ہوتی ہیں، آپ کھدائیاں کر کر کے پوری ایک تہذیب کو جو ہے برآمد کر لاتے ہیں، یہ چلے پھرے نہیں ہوئے زمین میں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا شاید کوئی گوشہ، کوئی بر اعظم نہیں ہے جہاں ڈھیروں کے حساب سے ایسی تہذیبیں دفن نہیں ہیں جو تباہ و برباد ہوتی ہیں، اور آپ نے ایسا کچھ ملتا ہے اور لوگ ایسے اندازے لگاتے ہیں کہ یہ کیا کچھ کرتے تھے، کتنے تیر مارتے تھے، اور کو کس قدر زیادہ مسخر کرنے کے اسباب اور طریقے اور سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے اپنے انداز کی یہاں موجود تھی۔ تو فرمایا کہ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو ان کے دل ہوتے ہیں جن سے یہ عقل کا کام ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ قرآن نے یہاں پہ کہ قلوب کو ہے قلوب یعقلون بها، دل جن سے وہ عقل کریں۔ ہمارے صوفیہ نے ایک بڑا عجیب جو ہے نا ایک کلیش پچھلے صدیوں سے کھڑا کر رکھا ہوا ہے دل اور عقل کے مابین۔ ادھر قرآن مجید کو دیکھیں تو دل کے فنکشن کو ہی عقل کہتے ہیں۔ دیکھیں فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جیسے کانوں کا فنکشن سمع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، کان ہے نا اذن، اس کا جو عمل ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمع۔ عین ایک آلہ ہے، اس کا جو فنکشن ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بصر، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قلب جو ہے جب اس کے اپنا فنکشن ادا کرتا ہے تو اس کے کام کرنے کو عقل کہتے ہیں، تو دل ہی کے کام کرنے کو عقل کہتے ہیں۔ ہاں دل جو ہے البتہ وہ جو صوفیہ کا جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ دل تو ہمیشہ ہی صحیح ہوتا ہے اور عقل تقریباً ہمیشہ ہی غلط ہوتی ہے۔ حالانکہ دل اللہ نے فرمایا ہے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا فسدت الجسد، یہ فاسد بھی ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دل تو ہمیشہ ہی ٹھیک بولے ٹھیک ہوتا ہے، نہیں، دل فاسد ہوتا ہے جب یہ اللہ سے غافل ہو، جب یہ شرک کر رہا ہو، جب یہ چھوٹی چھوٹی ہستیوں کی محبت پہ مر رہا ہو، مٹ رہا ہو، فدا ہو رہا ہو، اور بڑی ہستی کے آگے جو ہے اس کی ہیبت اور اس کی کبریائی کے آگے جھک جانے پر آمادہ نہ ہو، تو یہ فاسد ہوتا ہے۔ اس وقت یہ ضروری ہے کہ دل صاف تو بالکل ہی ہمیشہ ہی ٹھیک ہوتے ہیں، اور عقل جو ہے نا یار مکار جو ہے نا وہ ہمیشہ ہوتی ہے، تو وہ دل بھی فاسد ہوتا ہے، اور پھر دل کا جو عمل ہے جس کو عقل کہتے ہیں وہ بھی فاسد ہوتی ہے۔ ہاں جس وقت دل اللہ سے ڈرنے والا ہو اور دل جس وقت اللہ سے محبت کرنے والا ہو تو اس کا جو عمل ہے عقل وہ بہترین ہو، وہ اعلیٰ ترین ہو۔ دوبارہ یہ موضوع نہیں تھا ہمارا، ہم نے کہا کہ اس پوائنٹ کو یہاں ہم تھوڑا سا ذرا پوائنٹ آؤٹ کرتے چلیں۔ تو اصل جو ہمارا مقصود تھا وہ تھا کہ ہسٹری کو پڑھنا، تاریخ کو پڑھنا، تہذیب کو پڑھنا۔ موجودہ دور میں شیخ صفر کہتے ہیں کہ آرکیولوجی کے عنوان سے بہت بڑی تحریک جو اٹھی ہے، کہتے ہیں اگر آپ اس کے عواقب کو دیکھیں تو یہ کھنڈر پرستی ہے، کھنڈر پرستی
کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا زندہ کو پوجنا، الحی القیوم کی عبادت کرنا، یہ ہمارا دین ہے، اور کھنڈروں کو پوجنا اور ان کے اندر اپنی ساری جڑیں تلاش کرنا یہ ان کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے نا ابھی بھی وہ یونان کی جو کھنڈرات اور روم کے کھنڈرات جو ہے نا وہ ان کو کر کر کے یہ اولمپکس کا پورا ایک پوری کہانی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے پرانی تاریخ جو ہے نا وہ زندہ کیا ہے۔ اچھا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایسی مردہ دفن تہذیبوں کے حوالے سے کہا ہے کہ اب یہ حیرت انگیز بات ہے، ابن قیم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تبوک کا جو غزوہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھا، یعنی ٹھیک ہے بدر کسی اور حوالے سے بہت بڑا چیلنج تھا، بہت کسی اور حوالے سے بہت بڑا وہ تو سامنے بن گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ جو مشکلات اور دشواریوں کے حوالے سے تبوک سے بڑھ کر دشوار مارکا، دشوار غزوہ جو ہے وہ پیش نہیں ہے۔ ایسی تنگی تھی کہ لوگوں کو ایک ایک کھجور دی جاتی تھی راستے میں، کتنے دنوں کا سفر ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جا رہے تھے، آپ کو تبوک جو ہے یہ نارتھ کی طرف کو ہے مدینہ سے، اور راستے میں صالح علیہ السلام کے جو قوم کے جو کھنڈرات ہیں، مدائن صالح اس کو کہتے ہیں، وہ پڑھتے تھے۔ اچھا، وہاں سے گزر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کھنڈرات میں سے تم نے نہیں گزرنا، حالانکہ راستے میں پڑتا تھا، کہا کہ ان سے ہٹ کے گزرنا ہے، اور اگر کسی نے گزرنا ہے تو روتے ہوئے گزرنا ہے۔ یہ بھی ایک نظر ہے، جس کو یہ آرکیولوجی کہتے ہیں۔ بھائی ہمارا بھی ایک نظر ہے اس آرکیولوجی کے لیے۔ ہم یہ جو دفن تہذیبیں ہیں یہاں پر روئیں گے، یہاں ہم جو ہے وہ انسان کی وہ جو عظمت ہے اس کو خاک میں پڑے ہوئے سے ہم عبرت حاصل کریں گے، اور خدا کی بڑائی اور انبیاء کی سچائی کا کہ وہاں پر جو ہے اس کا احساس کریں گے اور اس کو دلوں کے اندر تازہ کریں گے۔ تو فرمایا کہ روتے ہوئے گزرے ورنہ وہاں سے نہ گزرے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ ذرا آپ نوٹ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں کے جو کنویں ہیں ان سے پانی نہیں پینا چاہیے، یہ معذبین ہیں، ان کو عذاب دیا گیا ہے، ان کی کسی چیز کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا، اور ان کے جو کنویں ہیں ان سے پانی بھی نہیں لینا، سوائے اس کنویں کے جو صالح علیہ السلام کا وہاں سے لینا ہے تو پانی لینا، ورنہ نہیں لینا۔ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نامہ جاری ہونے سے پہلے بعض صحابہ نے ان کنویں سے پانی لے لیا ہوا تھا، اور صرف پانی نہیں لے لیا ہوا تھا بلکہ آٹا گوندھ لیا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ راشن کی کس قدر قلت درپیش ہے اس غزوے میں، ٹھیک ہے، تو آٹا گوندھ چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو ان کنالوں کو اونچی کر دو جن کے اندر آٹا گوندا ہوا ہے، اور زیادہ ہے تو اونٹوں کو کھلا دو، تم نے یہ آٹا نہیں کھانا۔ ایک ایسی چیز ہے ان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کی ہے۔ بھائی جب اس وقت جو ہے وہ جو نیا سعودی عرب آ رہا ہے، نیا پاکستان کے رونے ادھر ایک نیا سعودی عرب بھی آ رہا ہے، بھائی جب اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ تو اس نئے سعودی عرب میں جو ہے ایک بہت بڑا پاپ میوزک جو ہے نا، بہت بڑا جشن جو ہے وہ مدان ساحل کے اندر ہوا کہ اس ٹورزم کو فروغ دینا ہے۔ یہ ٹورزم بھی بڑی عجیب بلا ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی بدکاری، عیاشی اور یہ جو ہے نا کھنڈر پرستی، وہ جو کھنڈر پرستی جو ہے وہ اس کے لیے ایک ٹورزم کا بھی جو ہے نا ڈول انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ اور اس وقت بھی یہ ہے، اب آپ کو یہ رمضان کی جو احترام کی جو ہے اس کا بھی بہت نقصان ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ٹورزم کے فروغ کو، ٹورزم کیا بلا ہے کہ جس کے لیے ہم اپنی تہذیب کے اتنے حسین واقعے کو بالکل ختم کروانے کے رمضان کا احترام جو ہے کہ بندہ کھائے اس کو ٹوکا جاتا ہے، اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ یہ کیا کہ رمضان کے دنوں میں دن دہاڑے تم کھا پی رہے ہو اور رمضان کی حرمت کو پامال کر رہے ہو۔ تو یہ جو ہے ان کو اسی نظر سے دیکھنا، وہ انور مسعود کا ایک پتہ نہیں بڑا خوبصورت غزہ تھا ہڑپا کے بارے میں نا، کہ عبرت کی چھٹان بھی برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے، بہت کمال کی بات کی ہے اس نے۔ اچھا،
تو اب یہ ہے کہ ان تباہ شدہ بستیوں سے عبرت لینا اور سبق لینا قرآن مجید کے اسباب میں سے ایک باقاعدہ سبق ہے. ایک فقہی بات ہم البتہ یہاں پر کرتے چلیں، اور وہ یہ ہے کہ شیخ سلمان گوہر سے پوچھا گیا تھا کہ اب دنیا میں ہر جگہ ہی ایسے دفن شدہ تہذیبیں ہیں وہ خدائی سے ملتی ہیں، تو کیا ان ساروں کا وہی حکم جانا جائے کہ یہاں کی اگر کوئی چیز پڑی تھی تو اٹھانی نہیں ہے، اگر کوئی کھانے کی ہے تو کھانی نہیں ہے، پینے کی تھی تو پینی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں جہاں تک تمہیں عبرت لینا ہو تو بلا شبہ ان ساری تہذیبوں سے لیا جائے گا. اور شاید کسی وجہ سے ہے کہ امریکہ تک میں بہت ساری کھدائیاں ہوئی ہیں تو وہاں پر ایسی تہذیب. اچھا بھائی ہوئے کوئی ایسی کھدائی نہیں ہوئی ہوگی جس میں آپ کو بت ساتھ نہ ملے، ہے صحیح؟ کوئی کھدائی نہیں ہوگی ایسی جس میں باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ مورتیاں بت ساتھ جو ہے نا وہ خدائی کے اندر نہ دریافت ہوئے ہوں. تو انبیاء کے ساتھ آنے والا عذاب جو ہے وہ بہت معنی خیز ہو جاتا ہے اس حوالے سے. تو کہتے ہیں کہ جہاں تک تو عبرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہنستی بستی قوموں کو کیوں تباہ کر دیا، اور آج یہ تماشا ہے. آپ حیرت کی بات ہے کہ ایک محل پر ٹکٹ لگا ہے، کبھی اس محل میں کیسے کیسے ملکاؤں کے نقشے اور ارمان چلتے ہوں گے، ان بادشاہوں کے شہزادیوں کے چہتے گھومتے ہوں گے. آج آپ اس پر ٹکٹ لگا رہے ہیں اور لوگ اس کی سیر کر رہے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ دیکھ تو کہتے ہیں یہ جو عبرت ہے وہ تو جائیں ضرور جائیں ان جگہوں پہ ضرور. آپ کا یہ موہنجو دڑو ہے، اس کو یہ کوشش کریں کہ ہم اس کو پوچھنا شروع کرتے ہیں اور اپنی اجتماعی وجود کی ساری بنیادیں موہنجو داڑو میں رکھیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ساری بنیادیں اللہ کا شکر ہے بیت اللہ میں کر دی ہیں. ہمارا ہر مسلمان جو ہے نا وہ اپنی بنیادیں بیت اللہ حرام میں دیکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں دیکھتا ہے، اپنے بڑے ابو بکر اور عمر کو مانتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے گنگا اور جمنا اور اس کے پوتر نام نہاد پوتر پانی سے بالکل بے مستقبل بے نیاز کر دیا ہے. ہمارے لیے زمزم کا ایک قطرہ جو ہے وہ گنگا اور جمنا ہزار بھی ہو جائیں تو اس سے مقدس ہے. ہمارے وجود کی ساری بنیادیں اللہ کا شکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین اور آپ کی تہذیب اور آپ کی شریعت کے اندر موجود ہے، اور ہمارے بڑے اب صرف ابو بکر اور عمر ہیں. اللہ کا شکر ہے. اور یہ الحمدللہ آپ جانتے بھی نہیں یہاں کے بڑوں، شاید آپ قوموں کو کچھ نام ایسے یاد ہوں کہ ہمارے آبا میں کون کون بڑا ہوتا تھا. ہمیں تو الحمدللہ کوئی بڑا آتا بھی نہیں ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابراہیم علیہ السلام کے، ابو بکر اور عمر ہستیوں کے. اللہ کا جتنا اس پر ہم شکر کریں کم ہے. تو کہتے ہیں کہ جہاں تک تو عبرت کی بات اور اس سے ایک بیداری کی بات وہ تو انسانی تہذیبوں سے ضرور لی جائے گی، اور آرکیولوجی کے بارے میں ایک اسلامی نظر ضرور اپنے پسندوں میں پیدا کی جائے گی. البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہاں سے اٹھا کے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، یہ اس طرح کی کچھ چیزیں، تو کہتے ہیں کہ وہ صرف ان بچوں کے حوالے سے ہوگا جن کے بارے میں نص سے ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کا یہاں پر عذاب آیا تھا. باقی کے بارے میں نا یہ قرائن ہے کہ ہم کہتے ہیں یہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہوگا. شریعت کی کوئی نص ایسی نہیں ہوتی کہ سمود پہ اللہ نے عذاب اتارا تھا، آج پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب اتارا. تو کہتے ہیں جن قوموں کے بارے میں تو اور ان کے ہلاک ہونے والی جگہوں کے اوپر نصوص کی شہادت ملتی ہے، ان کے ساتھ تو واقع اتنا ہی سنجیدہ رویہ تصور کا جائے گا. اور یہ ہم تھوڑی کریں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھوایا ہے. تو باقی جو ہے ان کے ساتھ یہ فقہی احکام کو وابستہ نہیں ہوں گے، لیکن جہاں تک عبرت کی بات ہے تو وہ ان کے ساتھ چلے گی.